فَإِن يَكُ أَحَدٌ فِي أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرٌ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض اما وزیرائی من اہل السماء جبرائیل و میکائیل و وزیرائی من اہل الارض ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حضرات محترم، ہمارا اسلامی سال ماہ ذی الحج پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور یکم محرم الحرام سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آج بدبختی یہ ہے کہ ہمارے پرانے بوڑھے حضرات وہ مہینوں کی گنتی ہندوؤں کے بنائے ہوئے مہینوں، ناموں کو لے کر کرتے ہیں۔ ہماری دادیاں، نانیاں، ہمارے پردادے، ہمارے وڈیرے جتنے بھی ہیں، چیتر، بساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، پادرا، اسو، کتے، مگر، ماہ، پو، یہ وہ فلاں، یہ ہندی مہینے ہیں، ہندوؤں نے یہ نام رکھے۔ اور ہمارے نوجوان جو آج نئی تہذیب سے آراستہ ہیں،
ان کو ان کے نام بھی یاد نہیں، چونکہ وہ انگریز کے شاگرد ہیں، تو ان کو یاد ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست الی آخری۔ حالانکہ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو محمدی کہلاتا ہے، تو اس کو مہینے بھی شمار اسی طرح کرنے چاہیے جس طرح آقا دو جہاں محمد رسول اللہ نے فرمائے۔ تو مہینوں کی اسلامی گنتی اور اسلامی نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، ذی الحج پہ آ کر مہینے ختم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ یہ جو نئے بچے ہیں نا، ہمارے نئے پیدا ہونے والے، یہ ان ناموں سے بھی ناواقف ہو جائیں گے۔ آپ ناک ناک پکار رہے ہوں گے، وہ ناک نہیں پہچانتے ہوں گے، کیونکہ ماں کہتی ہے نوزی صاف کرو، ٹیتھ صاف کرو، آئیز کدھر ہیں، لپس کہاں ہیں۔ آئندہ آنے والے بچے جب آپ کے بڑے ہوں گے نا، ان کو آنکھ، ناک، کان، ہونٹ، پیشانی، ان کے نام نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ لکھ لو میری بات۔ دادی کہے گی ناک صاف کرو، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ دادا کہے گا آنکھیں صاف کرو، آنکھیں کھولو، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ انگریز ماں پیچھے سے کہے گی نہیں بابا تجھے پتہ نہیں، میں بتاؤں گی اس کو۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ اب بھی یہی ہے، ہینڈز دھو لو۔ یار یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، کتنے ہم غلام ہو چکے ہیں، ہماری سوچ کتنی گر چکی ہے۔ آنے والی نئی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں، کیا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے پسے ہوئے ہیں، اتنے ذلیل ہیں کہ جو ہماری زبان کے الفاظ ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو نہیں سکھائے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس بچے کو اپنی زبان میں ناک بولنا نہیں آتا، آنکھ بولنا نہیں آتا، ہاتھ بولنے نہیں آتے، اور باپ فخر کر رہا ہے، ماں فخر کر رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، اور وہ رشتہ داروں میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے او جی نوزی صاف کرو، او جی آئیز صاف کرو، او جی فلاں صاف کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ اپنی زبان، اپنا تمدن، اپنی ثقافت، اپنے مذہب کا بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور یہی بچہ جب کل کو بڑا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں آپ نے اس کو گھٹی دی، ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی، آپ نے اس کی زبان پہ یہ الفاظ لائے، انگریز کا تمدن، انگریز کی ثقافت آپ نے اس کے ذہن کے اندر بھر دی۔ اب وہ بڑا ہو کر اسلامی اقدار کی کیا حفاظت کرے گا؟ اکبر العبادی نے آج سے کئی سال پہلے ایک عجیب بات کی تھی۔ اس نے اس وقت کہا، ہمارے افکار کو جھنجھوڑا۔ آج تو ہمارے گھروں میں یہ چیز گھس چکی ہے، اس وقت گھسی نہیں تھی۔ اس نے اس وقت یہ کہا تھا، کہنے لگا طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بو آئے کیا بچوں میں بو آئے کیا۔ طفل شاید آپ نہ سمجھیں، طفل اطفال،
کہتے ہیں طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ دودھ ماں پلاتی ہی نہیں ہے، آج تو رواج ہی نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی ہے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے دودھ کون سا ہونا چاہیے، لکھ دو تجویز کر دو دودھ۔ آج دیکھیں یہ برسٹ کینسر ہو رہا ہے عورتوں میں، استیاں دادیاں کو کی نہیں ہویا، استیاں نانیاں کو کی نہیں ہویا، استیاں ماما کو کی نہیں ہویا، استیاں تریمتیاں کو کی ہوندہ ہے، استیاں پیڑاں کو کی ہوندہ ہے۔ سوچے نہیں تو سن بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آج ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا، اور دودھ کہاں سے بن کے آتا ہے، کدھر سے آتا ہے، کون سی کمپنیاں بناتی ہیں؟ سارے یہودی آج ویکسین کو لو اسی نستے ہیں، کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر، اور جی ایسا بھی کوئی شے باہر نہ چھوڑن، تساں کیڑا مورا انہوں کو لو چھپائے دے کہ تساں بھی شے نہ باہر سن، کیڑا تستا مورا چھپے دے انہوں کو لو۔ بھائی چائے آپ یہودیوں کی پیتے ہیں، آئل آپ یہودیوں کا لیتے ہیں، ساری خوراک آپ لیور برادر کی لے رہے ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ آپ دودھ اپنے بچوں کو آپ یہودیوں کی بنی ہوئی کمپنیوں کا پلاتے ہیں، اور تو سب ویکسین باڑ کی دی تکے ہو گیا، کیڑا مورا سا چھپائے دے، اسی کدے ادھر مڑ دیں کدے ادھر مڑ دیں، انہاں قطریاں نال بھی کچھ نہیں ہوندہ، اساں بھی اتنا کچھ انہاں باڑ کے دے نا، اتنا کچھ باڑ کے دے، انہاں دعا قطریاں نال کچھ بھی نہیں ہوندہ، ادھر ٹھکانے نہیں ہیں، وہ ہمیں دعائی نہیں دے رہے، اتنے ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ تجربہ گاہ پاکستان، تجربے اور ہیں، کرنے دو۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ہم نے اپنے آپ کو خود گرا دیا ہے، اور گراوٹ کسی یونیورسٹی میں نہیں، وہاں اپنے بچے کو جب گود میں ہوتا ہے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے، انگریزی الفاظ اس کی زبان پر رٹوا کر اپنی گراوٹ کا آغاز کر دیتی ہے۔ اور یہ بچے بڑے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے اپنے کئی رشتہ دار ہمارے گھروں میں آتے ہیں، بچے سے اگر کہا نا بیٹا دائیں ہاتھ میں لو، کئی دفعہ ہمارے رشتہ دار جو اپنے آپ کو بڑی فیملی والے کہتے ہیں، تو ماں فوراً آختی ہے نہیں جی ہاتھاں کو نہیں سیاندہ، وہ کیا ہے اس کو، پھر وہ کہتی ہے بیٹا ہینڈز میں پکڑو، ہینڈ میں پکڑو۔ عجیب بات ہے، بیٹے نوزی صاف کرو، بیٹے فلاں کرو۔ او خدا کے بندو، مسلمانوں تم ہی غلام بن رہے ہو۔ یہ چائنا کو دیکھو، کیا چائنا کا بچہ انگریزی بولتا ہے؟ ارے وہ نہیں بولتا، اس کا طب اپنی زبان میں ہے، سائنس اپنی زبان میں ہے، اس کا کلچر اپنی زبان میں ہے، اس کی ثقافت اپنی زبان میں ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے ضرورت کے لیے پڑھتا ہے، فخر کے لیے نہیں پڑھتا، تم فخر کے لیے پڑھتے ہو۔ ضرورت کے لیے پڑھو، فخر کے لیے نہ پڑھو، اس پر فخر نہ کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہمارا اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔ یاد کر لو مسلمانوں، ان مہینوں کے نام ترتیب کے ساتھ، پہلا مہینہ محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ۔ اب آگے پھر محرم شروع ہو گیا۔ ارے ذی الحج پہ آ کے
اختتام ہوتا ہے اور محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر مشرق علامہ اقبال عاشق رسول، جس نے اس امت کے اندر جا کر اس کے افکار کو جھنجھوڑا، اس نے کہا غریب و سادہ ورنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا ہے اسماعیل۔ 10 محرم 10 ذی الحج کو ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹا دونوں اسلام کی آبیاری کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے قربانی دے دیتے ہیں، اور باپ بیٹے کو قربان کرتا ہے، بیٹا اپنی گردن پیش کر دیتا ہے، اور پھر 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی المرتضی، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان سمیت میدان کربلا میں جا کر اپنی گردن پیش کر کے اور نانا کے دین کی آبیاری کا علم بلند کر دیتا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا اے خاک کربلا، اس احسان کو مت بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش، جگر گوش ہے بطول، کرتی رہے گی تیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن نہ کر اطاعت یزیدیوں کی قبول۔ میرے دوستو، اور پھر کسی نے یوں بھی کہا او کٹا کے گردنیں سبق سکھلا گئے، کٹا کے گردنیں سبق سکھلا گئے یہ کربلا والے، اور جھک نہیں سکتے غیروں کے آگے خدا والے۔ اور کسی نے یوں بھی کہا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی تو ہے برسر میدان او مگر جھکی تو نہیں۔ یزیدی لشکر ہے مقابلے میں، ادھر نہتھے 72، وہ بھی عورتوں اور مردوں کو ملا کر سیدنا حسین میدان کربلا میں لے کے آتے ہیں، لیکن گردن نہیں جھکائی، مقابلہ کرتے ہوئے سجدے میں جان آفری کے سپرد کر دی۔ تو میرے دوستو، عرض یہ کر رہا تھا، اسی دین کی آبیاری کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم کو مسجد نبوی میں مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے اللہ اکبر ایک داستان رقم کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا میرے دوستو شہادت سے ہوتی ہے۔ اور کون عمر؟ ایک عجیب شخصیت جس کے متعلق انگریز لکھتا ہے کہ 12 سال حکمرانی کی عمر نے۔ لوگوں، اگر عمر 10 سال مزید حکمرانی کر جاتا، پوری دنیا سے خشکی اور تری سے کفر کا نام مٹا کے رکھ دیتا۔ وہ عمر اپنے نہیں، بیگانے، جو اسلام نہیں لایا انگریز، لیکن وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے سچ سچ ہوتا ہے، اگر 10 سال خدا کا بندہ مزید زندہ رہتا، یہودیت ختم ہو جاتی، نصرانیت ختم ہو جاتی، شرک ختم ہو جاتا، بت پرستی ختم ہو جاتی، اور پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ میرے دوستو، ایک بات بڑی مشکل ہوتی ہے جس کا پیکر فاروق اعظم تھا۔
وقت بہت کم ہے، شاید میں یہی بات مکمل کر سکوں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہو، غریبوں میں بانٹے، آسان کام ہے۔ اللہ نے دل دیا ہو، مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے۔ اگر کوئی آدمی بہادر ہے، اس کا ویسے بھی جی چاہتا ہے کہ میں تلوار لے کر میدان میں جا کر لڑائی کروں، کافروں کو ماروں اور خود بھی زخم کھاؤں، یہ بھی کام آسان ہے۔ عثمان مالدار تھے، مال غریبوں میں لٹایا۔ علی بہادر تھے، تلوار کے ساتھ اپنی تلوار کے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ صدیق اکبر صداقت کا تاجدار تھا۔ سچ بولنا مشکل نہیں ہوتا میرے دوستو، بولتے ہیں لوگ، لیکن انصاف کرنا، بولو مانا دارد، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جہاں عدل کا نام آتا ہے، کوئی اگر عدل کا چیپٹر لکھے، عدل پر مضمون لکھے، عدل پر کتاب لکھے، عدل پر کوئی بھی تھیسس لکھے، اور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک خطاب کے بیٹے عمر کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور انصاف بھی غیروں کے ساتھ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ کرنا، گھر کے اندر انصاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عربوں میں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، مصر کے اندر فاروق اعظم کا بیٹا بھی، حضرت عمر کا بیٹا اپنے باپ کی خلافت کے زمانے میں گھوڑا لے کر مصر کے میدان میں چلا گیا۔ وہاں ایک غلام کا بیٹا تھا، غلام، غریب آدمی، غلام اس وقت بکتے تھے۔ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا۔ اس کا گھوڑا عمر کے بیٹے کے، امیر المومنین کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے ہوا۔ اس کو کسی نے اشارہ کیا، جس کی وجہ سے گھوڑا جھجکا، اس نے کوئی کرتب کیا، کرتب دکھاتے ہوئے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا بیٹا تھا، فاروق اعظم کا بیٹا تھا، وہ غلام کا بیٹا تھا۔ آگے جا کر گھوڑے رکے، اس کے ہاتھ میں چابک تھی، چابک کے ساتھ اسے مارنا شروع کیا کہ تو نے داؤ لگایا میرے گھوڑے کو، تو نے جھاکا دکھا کر پیچھے کیا اور خود آگے نکلا۔ اس کی پشت پہ چابک کے ساتھ مار رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے تو کھا، اس چابک کی ضربیں کھا، او ذلیل کے بیٹے، او ذلیل کے بیٹے، او ذلیل کے بیٹے، چابک کی ضربیں کھا، تو نے مجھے پیچھے کر دیا۔ اس کی پشت پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، عمر کے بیٹے نے مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے آیا، کہاں سے؟ مصر سے مدینے آیا، فاروق اعظم کی عدالت میں آ کے پیش ہوا، اپنی پشت سے کپڑا ہٹا کے عمر کو دکھایا، امیر المومنین مجھے مارا ہے، ایک گھڑ سوار نے مارا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے او ذلیل کے بیٹے، او کمینے کے بیٹے، چابک کی ضربیں کھا، مجھ پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا بڑی زیادتی کی ہے، بتا وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ فرمایا اگر جان کی امان ہو امیر المومنین میں عرض کیے دیتا ہوں۔ فرمایا بتا ابھی تک کیوں رکا ہوا ہے؟ کہا حضرت وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا فلاں نام ہے، گھوڑا لے کے گیا تھا،
گھوڑے دوڑ میں تھا، اس نے مجھے مارا ہے، اور ساتھ یہ جملے کہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنو، میں ہوتا، آپ ہوتے، کوئی اور بزرگ ہوتا، کوئی مولوی ہوتا، کوئی پیر ہوتا، کوئی شیخ ہوتا، ہے جی خیر ہے کوئی گل نہیں، تجھ بھی کوئی کھرک کیتی ہو سی، بولو، نہیں بولتے، تجھ بھی کوئی کیتی ہو سی، اور تو اے جا ترا فلانا اے جا، اہیاں تے نہیں، استا جنک بڑا شریف ہے جی، واسطے کرا دی تربیت بڑی اچھی، ایسی نمازی، ایسی حاجی، ایسی مولوی، اسی بڑے پرہیزگار، اسی بڑے نیک، استی تے تربیت ہی اچھی، استے جنک تے جی، بولو نہیں، جتھے بچہ نور جمال کھوتا کھرکا سب حلال۔ اسی لیے مولویوں کے بچے زیادہ بگڑتے ہیں، ان کو اللہ حرامی نے بنایا، جب یہ حرامی بن جاتے ہیں نا، یہ شیطان کے بھی باپ ہوتے ہیں، مولویوں کے، پیروں کے، بزرگوں کے، تبلیغیوں کے، بولو نہ بول دے، حاجیوں کے، انہاں کو خدا بگاڑے نا، بگڑ گئے نا، شیطان شرم دے نہ کولو، شیطان شرم جل دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا بچہ ہے، میں گھر جا کے سمجھا دوں گا، نہیں نہیں، نوکر دڑھائے، فرمایا جاؤ، جا کر زنجیروں میں جکڑ کے لا کے اور عدالت کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے عمر کے سامنے پیش کر دو۔ آنن فانن عمر کا جوان بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا، میرے دوستو ملازم کھینچ کے لا رہے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، عمر کی عدالت میں آ کے کھڑا ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا مصر گئے تھے، امیر المومنین گیا تھا، مجھے جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کون ہوں میں؟ کہا آپ میرے باپ ہو، ایک آ کے، دوسرا امیر المومنین ہو، دوسرا آ کے۔ کہا اس کو مارا ہے چابک سے؟ سر جھکا دیا۔ کہا سر مت جھکاؤ، زبان لاؤ، مجمع بیٹھا ہے۔ فرمایا ابا جان، ابو جی لوکاں دے سامنے ذلیل نہ کرو، کار کھاڑ کے مڑی بوٹی بوٹی کر چھوڑو۔ بیٹا کہتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، فرمایا نہیں، سزائیں کمروں میں بند کر کے نہیں دی جاتی، بلکہ سزائیں محمد مصطفیٰ نے عوام کے سامنے دی ہیں، اور عمر بھی عوام کے سامنے عدالت میں سزا دے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھے، سر زمین کے ساتھ لگایا، چابک اس کے ہاتھ میں دی جو غلام کا بیٹا تھا۔ کہا جس طرح تجھے مارا ہے اور اسی طرح بڑی عدالت میں اور امیر المومنین کی پشت پہ ضربے لگا دے۔ وہ ضربے لگا رہا تھا، کہا نہیں، خاموشی سے نہ لگا، اسی طرح کے جس طرح یہ تجھے کہہ رہا تھا، او ذلیل کے بیٹے، او کمینے کے بیٹے، تو بھی اس کو کہہ نہ ذرا، او استیالے پیو دے پترا کھا نہ ذرا، استیالے پیو دے پترا کھا نہ ذرا، او استیالے پیو دے پترا، او عزت والے باپ کے بیٹے، او کھا ذرا ضربے۔ دنیا نے دیکھا، میرے دوستو کیا دیکھا؟ اس عدالت میں 1400 یہودی کھڑے تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا انصاف کا، کلمہ محمد کا پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔